نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ لیول 2 اجوف واوی ہمارا ٹاپک ہے اس سبق میں، اور یہ سبق نمبر 4 ہے۔ اس سبق میں ہم بات کریں گے اجوف کی۔ اجوف وہ فعل جس کا دوسرا حرف کمزور ہو۔ حروف اصلیہ فعل میں 3 ہوتے ہیں نارملی، جو دوسرا حرف اصلی ہوگا وہ کمزور حرف ہوگا، واو یہ ہوگا یا یا ہوگا۔ اگر وہ واو ہو تو اجوف واوی ہے، وہ فعل جس کا دوسرا حرف واو ہو، اور اگر یا ہو تو اجوف یائی کہلائے گا، وہ بھی آگے بات آ رہی ہے۔ تو وہ فعل جس کا دوسرا حرف یا ہو اجوف یائی ہے، واو ہو تو اجوف واوی ہے۔ تو الغرض اجوف وہ فعل جس کا دوسرا حرف کمزور حرف ہو، واو ہو یا ہو۔ اور الف ہمیں نظر آئے گا، چونکہ الف وہ یا تو واو سے بدلا ہوا ہوتا ہے یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے، یعنی اصل میں واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے، اس سے بدل کر الف بنا دیتے ہیں، جیسے قوم ہے۔ قرآن کریم میں اجوف واوی کے افعال 106 ہیں، اور کل استعمال اس کا 5366 مرتبہ ہے۔ تھوڑا سا اعادہ کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ کمزور حرف والے افعال عربی میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان 3 حروف میں سے کسی ایک کمزور حرف کے مقابلہ میں واو الف یا آ جائے تو تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ عربی میں 3 حروف کمزور ہیں اور بیمار کہلاتے ہیں۔ اب ہلکا سا دباؤ پڑ جائے تو بدل جاتے ہیں، زیادہ دباؤ پڑ جائے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں، یہ بیمار ہیں کہ ان کی آواز بیمار آدمی کی طرح نکلتی ہے، اور یہ 3 حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، واو الف اور یا۔ اب کمزور حروف والے فعل کی 3 قدرتی اقسام بن جاتی ہیں، یا تو شروع میں ہوگا یعنی حرف اصلیہ میں فا کلمہ کے مقابلے میں ہوگا، یا عین کلمہ کے مقابلے میں ہوگا، یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہوگا۔ فا کلمہ مثال بن جائے گا، اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں کمزور حرف آ جائے تو اجوف، لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائے تو ناقص بنے گا۔ یہ مثالیں ہیں۔ یہاں واو فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے، یہاں واو ہے اصل میں جو الف سے بدل چکا ہے، یہ عین کلمہ کے مقابلہ میں، یہاں بھی اصل میں واو ہے جو الف سے بدل چکا ہے، یہ بھی لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، تو لہٰذا یہ 3 قدرتی اقسام بن جاتی ہے۔ تو اس سبق میں ہم بات کریں گے اجوف کے متعلق۔ اجوف واوی کو پہلے دیکھتے ہیں، وہ فعل جس کا دوسرا کمزور حرف واو ہو۔ اب قرآن میں سے یہ الفاظ ہیں جو مستعمل ہوئے ہیں اجوف میں، جیسے تابا یتوب توبہ کرنا، ذاقہ یذوق چکھنا، اور فاز یفوز کامیاب ہونا، آذ یعوذ پناہ مانگنا، مات یموت فوت ہونا، اور صام یصوم روزہ رکھنا۔ یہ تمام کے تمام افعال باب ناصرہ سے ہے، ناصرہ ینصر۔ واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو الف سے بدل دیے جاتے ہیں، چونکہ تاوابا تھا، واو سے پہلے زبر آ گیا تو الف سے بدل دیا، تابا ہو گیا۔ مضارع کے عین کلمہ کو دیکھنے سے ماضی کی اصل لفظ کا پتہ چل سکتا ہے کہ واو تھا یا تھا۔ اب مضارع میں اگر واو آ رہا ہو، مضارع میں یہاں یہ مضارع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو مضارع میں عین کلمہ ہم دیکھیں گے، اگر واو ہے تو پتہ چل جائے گا یہ الف اصل میں واو سے بدلا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں مضارع میں واو آ رہے ہیں، تو لہٰذا الف کا پتہ چل گیا کہ الف واو سے بدلا ہوا ہے، واو الف سے بدلا ہوا ہے۔ اصل واو تھا تو اس کو بدل کر ہم نے الف بنا دیا، تو مضارع کے عین کلمہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ اجوف واوی ہے یا یائی ہے۔ جی اجوف بیچ والا حرف کمزور، 3 کثیر الاستعمال مثالیں۔ کان وہ ہوا، یکون اس کا مضارع ہے۔ قوم وہ کھڑا ہوا، یقوم اس کا مضارع ہے۔ قال اس نے کہا، یقول اس کا مضارع ہے۔ تو یہ 3 حرف ہیں جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ٹوٹل استعمال یہ لکھا ہوا ہے 3660 مرتبہ، اور یہ انفرادی استعمال ان کا یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام افعال کیا ہے؟ اجوف ہیں۔ اجوف واوی کی 3 مشہور مثالیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بہت معاف کرنے والا۔ قام لما قام عبد اللہ، کھڑا ہوا جب اللہ کا بندہ۔ قال میں نے کہا،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے. اب ہم نے ان کی گردان کر لینی ہے. اجوف کی گردان یاد کر لیں گے تو تمام گردانیں ہمیں اجوف کی یاد ہو جائیں گی. تو لہٰذا پہلے ہمارے پاس ماضی ہے مذکر اور پھر مؤنث. مذکر کی گردان کر لیتے ہیں. کانا کانا کانو کنتا کنتما کنتم کنتو کننا. مؤنث کانت کانتا کننا کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. اس طرح مضارع کی گردان کر لیں گے. مذکر یکونو یکونانی یکونون تکونو تکونانی تکونون اکونو نکونو. مؤنث کی گردان کر لیں گے مضارع کی. تکونو تکونانی یکن تکونین تکونانی تکن اکونو نکونو. تو لہٰذا اس کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمیں تمام اجوف کی گردانیں یاد ہو جائیں گی کہ جو بھی فعل اجوف ہوگا وہ اس شکل میں آئے گا. اب جو کانا ہے اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ دوسرے افعال کے شروع میں بھی آتا ہے. اب وہ اگر آئے دوسرے افعال کے شروع میں تو کیا تبدیلی ہوتی ہے اس کو بھی آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جب یہ کسی اور فعل کے شروع میں لگ جائے تو یہ کیا معنی دیتا ہے اور کیا معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. یہاں ہمارے سامنے امر کی گردان ہے اور یہاں ہمارے سامنے امر اور نہیں کی گردانیں آ چکی ہیں. امر کی گردان کر لیں گے. کن کونا کونو کونی کونا کننا. نہیں کی گردان لا تکن لا تکون لا تکونو لا تکونی لا تکونا لا تکننا. اب مشہور لفظ ہم سنتے رہتے ہیں کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. سورہ یاسین. یہ دنیا امر کن سے پیدا ہوئی. اس دنیا میں ہر کام اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہو سکتا ہے. لہذا ہر چیز صرف اسی سے مانگنی چاہیے. تو یہ امر دو حرفی ہے. اس میں جو کمزور حرف ہے وہ گر چکا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں میں بھی جو کمزور حرف ہے وہ بعض صیغوں میں گر چکا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ گردانیں یاد کر لینی ہے اور جب بھی یہ صیغے آئیں گے ہم پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے, اجوف واوی ہے یا یائی ہے. جی یہاں ہمارے سامنے تمام گردانیں موجود ہیں. اس کی ماضی ہے مضارع ہے امر اور نہیں ہے اور یہ اس میں فاعل اور مفعول. ان کی گردانیں بھی ایک مرتبہ ہم رپیٹ کر لیتے ہیں. کائن کائنانی کائنون کائنتن کائنتانی کائناتن. مفعول مکون مکونانی مکونون مکونتن مکونتانی مکوناتن. تو ویڈیو پاز کرتے ہوئے تمام گردانوں کو اچھے انداز میں ہم رپیٹ کر لیں تو جب یہ یاد ہو جائیں گے تو لہٰذا ہمیں اجوف کے فعل کے تمام صیغے بنانے یا سمجھنے آسان ہو جائیں گے. اب اگر کانا کسی اور فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. کانا دوسرے فعل کے ساتھ لا کر بھی آتا ہے. پوری گردان پڑھے پہلے بغیر کانا کے پھر کانا کے. اب یا عملو یا عملانی یا عملون یہ آپ کو گردان آتی ہے الحمدللہ. اس کو رپیٹ کر لیں آپ. اور یہ اس کے شروع میں جب کانا لگا ہے یا عملو کا معنی تھا کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا, لیکن جب کانا لگا تو معنی میں تبدیلی کیا آئی کہ وہ کام کرتا تھا. اس نے فعل کو ماضی میں لے گیا. فعل مضارع کو کہاں لے گیا؟ ماضی میں. اور ماضی استمراری ریپیٹڈ پاسٹ. کان یعملو وہ کام کرتا تھا. تو جو صیغہ ہے اس کے مطابق ہی فعل استعمال کریں گے. تثنیہ کے لیے تثنیہ, جمع کے لیے جمع, مذکر کے لیے مذکر, مؤنث کے لیے مؤنث وغیرہ ذالک. تو لہذا گردان کر لیتے ہیں ایک مرتبہ اس کی بھی. کان یعملو کانا یعملانی کانو یعملون کنت تعملو کنتما تعملانی کنتم تعملون کنت اعملو کننا نعملو. کانا کا اصل مطلب ہوتا ہے تھا, مگر جب اللہ کے ساتھ آئے تو مطلب ہے. یہ ترجمہ کریں گے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ تھا اللہ جاننے والا حکمت نہیں, بلکہ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. تو جب اللہ کے ساتھ کانا کا استعمال قرآن میں آپ دیکھیں تو اس کا معنی ہوگا ہے, تھا نہیں کریں گے. دوسرا فعل ہے قامہ. یہ قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کو آپ دیکھتے ہیں 553 مرتبہ یہ فعل استعمال ہوا ہے. اس کی گردان ہمارے سامنے ہے. اسی طرح گردانیں آپ نے کر لینی ہے جیسے ہم نے کانا کی ہیں, قوما کی ویسے ہی کریں گے. اس کا معنی ہے کھڑے ہونا. تو یہ پورا چارٹ ہمارے سامنے ہے. ماضی مضارع امر نہیں اور یہ اس میں فاعل اور یہ اس میں مفعول.
ان کی گردانیں آپ پاس کرتے ہوئے تمام گردانیں رپیٹ کریں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا فعل جو مشہور ہے قال ہے، یہ قرآن میں 553 مرتبہ استعمال ہوا۔ قال مکمل گردان، پھر آگے مضارع کی گردان کر لیں گے، اس کے بعد امر نہیں، اس میں فاعل اور مفعول تمام گردانوں کو ہم رپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 1719 مرتبہ مستعمل ہوا ہے، تمام گردانوں کو اچھے انداز میں رپیٹ کرنا ہے۔ یہ اس کے امر نہیں گردان آپ کو پتہ ہے، تو قل میں کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الفلق وغیرہ ذالک، سیدھی سچی بات، قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ چوکس نگران، ما یلفظ من قول، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے والا تیار۔ تو لہٰذا بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں ہم اس کے جواب دیں ہیں۔ حرف علت آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، تو اکثر اب دیکھیں گے کہ یہ جو الف ہوتا ہے یہ یا واو سے بدلا ہوتا ہے یا یا سے، ایسا بھی ہوگا کہ واو یا سے بدل جائے، ایسا بھی ہوگا یا واو سے بدل جائے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے لفظ کو آسان بنانا ہوتا ہے، تو جس طرح بھی آسان بن جائے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ قال یقول، قل لا تقل، قائل مقول۔ اب اجو واوی کی 5 مزید مثالیں قرآن میں سے، نئے الفاظ کا معنی یاد کیجئے، ہر لفظ ہر حرف اجرا اور تقطعی ترجمہ کیجئے۔ صام روزہ رکھنا، قرآن میں اس کی مثال وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے رکھو زیادہ بہتر ہے۔ دامہ میں نا ہمیشہ رہنا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ذاق میں نا چکھنا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، چنانچہ اس نے چکھا اپنے اعمال کا وبال۔ زال زائل ہو جانا، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ جن سے ٹل جائے پہاڑ۔ بار بے نتیجہ رہنا، تِجَارَةً لَن تَبُورَ، ایسی تجارت جو بے نتیجہ نہیں رہے گی۔ ان افعال کی مزید ہم مثالیں قرآن میں سے دیکھتے ہیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، چنانچہ جو شخص پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جب تک رہیں گے آسمان اور زمین۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کو۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور البتہ اگر وہ آسمان اور زمین ٹل جائیں تو نہیں روک سکے گا ان دونوں کو کوئی بھی اس اللہ کے بعد۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور انہی لوگوں کی چالیں ہی بے نتیجہ رہیں گی۔ الحمدللہ آپ نے اس سبق میں اجو واوی کے افعال سیکھے جو قرآن شریف میں 5366 مرتبہ آئے ہیں۔ آپ ان جیسے افعال کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اس لیول میں ہدف ہے 22,014، اور اب تک ہم سیکھ چکے ہیں 11,809 الفاظ، اور اس سبق میں ہم نے 5366 الفاظ کو سیکھا جو قرآن میں مستعمل ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ۔